بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارا ایران کا بادشاہ جو سکندر سے جنگ کرتا ہوا مارا گیا، ایک مرتبہ شکار کو نکلا تو لشکر سے جدا ہو گیا، تھک ہار کر ایک درخت کے سائے تلے بیٹھا ساتھیوں کا انتظار کرنے لگا کہ ایک آدمی دور سے آتا ہوا اس کو دکھائی دیا۔ یہ سمجھا کہ کوئی میرا دشمن آ رہا ہے، ترکش سے تیر نکالا، کمان پر چڑھایا تو اس آدمی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ میں تو آپ کے گھوڑوں کا رکھوالا ہوں اور کئی مرتبہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دے چکا ہوں۔ حیرت کی بات ہے کہ آپ کے 1000 گھوڑوں میں سے ایک ایک کو پہچانتا ہوں۔ اگر آپ حکم کریں تو جو گھوڑا فرمائیں حاضر کر دوں گا۔ ان کے رنگ، چال، شکل، ہر چیز سے واقف ہوں اور میں سمجھتا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں بلکہ میرا فرض ہے، لیکن گستاخی معاف، آپ بھی تو میری طرح عوام کے رکھوالے ہیں۔ آپ کو اس سے زیادہ عوام کا خیال کرنا چاہیے جتنا کہ مجھے آپ کے گھوڑوں کا ہے، کیونکہ میں تو ایک نوکر ہوں۔ اور یاد رکھیے، جس بادشاہ کو اپنے پرائے کی پہچان نہیں ہے وہ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جس کو پہچان و تمیز نہیں ہے اس سے برا جہان میں کوئی نہیں ہے۔ کم از کم حکومت کرنا اس کا حق ہے، جو عوام الناس کے حال سے باخبر رہے تاکہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دریائے دجلہ کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے باز پرس ہوگی۔ وہ بادشاہ مظلوم کی فریاد کیا سنے گا جو گھوڑے باندھ کر اونچے محل میں سو جائے اور مظلوم چیختے رہیں۔ جس بادشاہ کے دور میں جو بھی ظلم ہوگا وہ اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ مسافر کا دامن کتا نہیں پھاڑتا بلکہ دہقان ہی پھاڑتا ہے جس نے اس کتے کو رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ اور رعایا کے درمیان دربان نہیں ہونا چاہیے تاکہ رعایا بلا روک ٹوک اپنی شکایات بادشاہ تک پہنچا سکیں، اور بادشاہ اپنے کارندوں سے نہیں بلکہ خود ان کا ازالہ کرے۔ اور یہ ان بادشاہوں سے متوقع ہے جو خوف خدا رکھنے والے ہیں، ورنہ جو حقوق اللہ کی پرواہ نہیں کرتا وہ حقوق العباد کی کیا پرواہ کرے گا۔ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے حاکم سے کوئی بھول ہوئی ہے۔